اگر تمہارے علاوہ تمہاری بیوی کو کوئی ہاتھ نہ لگائے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی تمہاری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ میں سب مردوں کو منع کر دوں گا کہ تمہاری زندگی میں مداخلت نہ کرے۔ باقی تم اپنے مورے کو سمجھا دو کہ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ داجان کا حکم ہی حویلی میں قائم تھا۔ اس نے ان کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا اور ان کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، آپ آرام کریں، آپ اتنا زیادہ افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی طبیعت ویسے ہی کچھ ٹھیک نہیں۔ انہوں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے، آرم، تم نے سیاست کا کیا سوچا ہے؟ شہر کب تک جاؤ گے؟ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، 1 ہفتے بعد شہر جانے کا ارادہ ہے، میری ایک میٹنگ بھی ہے اور وہیں پر میں تمام معاملات طے کر لوں گا۔ وہ سیاست میں آنے والا تھا اور اس بات کا اعلان داجی کر چکے تھے، مگر اب وہ براہ راست سب کے سامنے آنا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا سیاست میں آنا کتنا مشکل ہونے والا ہے۔ اور اس کی واپسی کمرے میں رات کے 1 بجے ہوئی تھی۔ وہ صوفے پر لیٹی گہری نیند میں تھی اور اس نے مسکرا کر اس کے معصوم چہرے کو دیکھا تھا، پھولے ہوئے گال، چھوٹا سا گول چہرہ، چھوٹی سی ناک اور خوبصورت گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند ہونٹ۔ وہ لڑکی 13 سال کی عمر میں ہی بے حد خوبصورت اور بے حد حسین تھی۔ وہ سر جھٹک کر بستر پر نیم دراز ہو گیا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی اور اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ فجر میں ہی بیدار ہو چکی تھی اور اس کی اماں نے اس میں یہ عادت بہت اچھے سے اچھی منتقل کی تھی کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی اور اس کے سونے کا خیال کر کے اس نے بہت ہی دھیمی آواز میں سورہ یاسین کی تلاوت کی تھی اور صبح سے ہی پورے کمرے میں گھومتی پھر رہی تھی۔ اور اب صبح کے 8 بج چکے تھے اور اسے شدید بھوک لگ رہی تھی، مگر وہ کمرے سے باہر جانے کی اس کی بالکل بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نگاہ اسے اپنے سوئے ہوئے شوہر پر ڈالی تھی اور کچھ دیر اسی کے انتظار میں سوچ کر اس کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ دل ہولے ہولے لرز رہا تھا لیکن مگر بھوک کی شدت نے اسے روکنے نہیں دیا تھا اور اس نے ہمت کر کے اس کی جانب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور اسے ہلاتے ہوئے بولی، سائیں جی، بیدار ہو جائیے، صبح ہو چکی ہے۔ جبکہ وہ بہت گہری نیند میں سو رہا تھا اور ماتھے پر شکن پڑے ہوئے تھے۔ اس نے گھور کر اس کو دیکھا، آخر وہ کتنا سوتا، اور کچھ سوچ کر اس نے قریب پڑے پانی کے گلاس کو ہاتھ میں لیا تھا اور اس کے چند چھینٹے اس کے چہرے پر مارتے ہوئے بولی تھی، پلیز جاگ جائیں نا، ورنہ میں بھوک سے مر جاؤں گی۔ وہ بہت ہی معصومیت سے بول کر اس کی جانب اس کو متوجہ کیا تھا، قریب بیٹھ چکی تھی۔ پانی کے چھینٹے جیسے ہی اس کے چہرے پر لگے تو وہ ایک دم سے ہوش میں آیا اور اس نے آنکھ کھل چکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل کیا کہ جس بھی شخص نے یہ کرنے کی جرات کی ہے اس کا سر توڑ دوں، مگر سامنے اس معصوم کا چہرہ دیکھ کر اس نے اپنا سر جھٹک دیا اور بیٹھ کر ان سے ٹیک لگاتے ہی بولا تھا، کیا ہو گیا ہے خانم، کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ وقت دیکھا ہے آپ نے؟ کیا ہو گیا ہے؟ صبح کے 8 بج رہے ہیں۔ اور وہ تھوڑا سختی سے بولا تھا تو حور گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور سہمی ہوئی آواز میں بولی، مجھے بھوک لگ رہی ہے، اسی لیے آپ سو جائیں، آپ جب اٹھ جائیں گے تو میں کھا لوں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے دوبارہ سے اسے صوفے پر جانے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اسے سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کی ٹون سے سہم گئی ہے اور وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، ارے لڑکی، میرے کہنے کا مطلب تھا کہ تم مجھے اتنی صبح کیوں جگا رہی ہو؟ میں ابھی اٹھ جاتا، مگر کوئی بات نہیں، اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تمہارے لیے ناشتہ منگوا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک بار برابر میں ہی رکھے ٹیلی فون سے کال کر کے نیچے اطلاع دی تھی کہ کھانے کی ٹرے میرے کمرے میں پہنچا دی جائے۔ ابھی اس کا ارادہ اور تھوڑی دیر سونے کا تھا اور اسی لیے اس نے فون کر کے کھانا منگوا دیا تھا۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے اس کی بھی نیند پوری نہیں ہوتی، مگر ابھی کھانا بھی اس نے ریسیو کرنا تھا، اسی لیے وہ اب جاگ رہا تھا۔ اس کے معصوم چہرے کو اپنے دل کے اندر بساتے ہوئے بولا تھا، تم جلدی اٹھ جاتی ہو؟ اور اس نے زور و شور سے سر کو جنبش دی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں تو فجر سے جاگی ہوئی تھی اور اسی وجہ سے اب مجھے بہت سخت بھوک لگ رہی ہے۔ نماز پڑھی، قرآن پاک پڑھا اور اس کے بعد میں آپ کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی تھی، مگر آپ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ویسے کیا آپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے؟ وہ ایک دم سوال گو ہو گئی تھی تو آرم کو شرمندگی سی ہوئی تھی۔ جھجکتے ہوئے بولا تھا، میں پڑھتا ہوں، بس کل رات تھوڑی دیر ہو گئی تھی اسی لیے آنکھ نہیں کھل پائی، اس لیے چھوٹ گئی، کوئی بات نہیں، مگر میں ظہر میں قضا پڑھ لوں گا۔ فوراً
انہوں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا تھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، میری امی بولتی ہیں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اللہ کے بندے اللہ کے نزدیک وہ بہت برے لوگ ہیں، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں۔ عرش پر ان کا اپنے فرشتوں کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے میرے اللہ تعالیٰ میرا بھی ذکر کرتے ہوں گے، کیونکہ میں نماز پڑھتی ہوں 5 وقت کی، اور اب آپ بھی لازمی 5 وقت کی نماز ادا کرنا تاکہ آپ بھی اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہو جائیں۔ وہ بہت معصومیت سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ پہلے دن سے ہی وہ اس کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی مذہبی ہے۔ کہنے کو تو صرف 13 سال کی تھی، مگر اس کی باتوں سے وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ بہت ہی نماز پڑھنے والی اور پرہیزگار تھی۔ اس کی ماں نے اس کا برین واش کچھ اس انداز میں کیا کہ وہ غلط راہ پر بالکل نہ بھٹک پائے، اور اسی وقت کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ اپنی سوچوں کو جھٹک کر بستر سے اٹھ گیا تھا اور دروازہ کھولا تو سامنے ہی مورے اور ملازمہ کھڑی تھی۔ یقیناً اس کی مورے ہی اسی کے لیے آئی تھی تاکہ اس لڑکی کو اچھے سے سبق سکھا سکے، اور اس نے اپنی ماں کو دیکھ کر دروازہ بند کر دیا اور خود باہر آ گیا۔ اس کی مورے کمرے کے اندر جانے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر اسے کمرے کا دروازہ بند کرتا دیکھ کر انہوں نے منہ بسور لیا تھا اور اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، تم بے وجہ اس لڑکی کو اپنے سر پر بٹھا رہے ہو۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں، بعد میں نہ کہنا تم بہت پچھتاؤ گے۔ وہ ہمارے دشمن کی بیٹی ہے اور تم اس طرح اس کے ساتھ نہیں کر سکتے، لاڈ نہیں کر سکتے۔ اس نے ایک مسکراتی نگاہ اپنی ماں کے وجود پر ڈالی تھی اور وہ ہنستے ہوئے بولا تھا، بالکل معلوم ہے کہ وہ دشمن کی بیٹی ہے، اور آپ بے فکر ہو جائیں، وہ ہمارے لیے بالکل بھی قابل عزت نہیں، مگر میں اس کے ساتھ کوئی لاڈ نہیں کر رہا مورے۔ میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ وہ اب میرے نکاح میں، آپ جانتی ہیں میں اپنی چیزوں کو لے کر کتنا زیادہ پوزیسو ہوں اور زیادہ جذباتی ہو جاتا ہوں، پھر آپ کیوں اس طرح سے برتاؤ کر رہی ہیں کہ میں آپ سے خفا ہو جاؤں؟ خدا کے لیے اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دیں اور میں دیکھ لوں گا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہیں تو اسے معاف کر دیں۔ جس نے قتل کیا ہے، جو گناہ گار ہے، اس کو جلد سزا ملے گی۔ آپ اس بات سے بالکل بے فکر رہیں۔ وہ بہت تحمل سے بولا تھا جبکہ مورے کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے اور وہ بے اختیار اپنے بڑے بیٹے کے سینے سے لا کر رو دی تھی۔ اسے اپنے بیٹے کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ بھی تو 20 سال کا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں بے حد ایموشنل ہو چکی ہے، اس لیے اس طرح کی حرکتیں کر کے وہ خود کو مصروف کرنا چاہتی ہیں، مگر وہ اپنی ماں کو بالکل بھی گمراہی کے راستے پر گامزن نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اس لیے اس نے بڑے ہی تحمل سے اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے ملازمہ کو اشارہ کر دیا تھا کہ وہ ناشتہ اندر لے جائے، جبکہ وہ اپنی ماں کو لے کر ان کے کمرے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس لڑکی کو آئے ہوئے حویلی میں 3 دن بیت گئے تھے۔ 3 دن، مگر ان 3 دن کے درمیان وہ آرم کے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی، بس اس کے کمرے میں ہی رہتی تھی، اور یہ کرنے کے لیے آرم نہیں کہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو بالکل بھی کسی کے سامنے نہیں آنے دینا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جس دن وہ سب کے سامنے گئی وہ خطرے میں ہے۔ سب ابھی بہت زیادہ غصے میں ہیں اور اس کا غصے کا نشانہ وہ لڑکی ہی بنے گی، اس لیے اس نے زیادہ تر اس کو اپنے ہی کمرے میں ہی رکھا تھا۔ وہ ڈیرے سے واپس گھر آیا تو سیدھا اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے تھے، اور 3 دن کے درمیان اس لڑکی سے نہ جانے کیوں اس کا اس قدر لگاؤ ہو چکا تھا، بہت دل لگ گیا تھا۔ وہ لڑکی اتنی معصوم سی تھی کہ وہ اس کی باتیں اس سے اتنی غور سے سنتا تھا کہ چند لمحے کے لیے وہ بھول ہی جاتا تھا کہ وہ واقعی ہی دشمن کی بیٹی ہے اور اس کے لیے صرف ایک بنی میں آئی ہوئی لڑکی ہے، لیکن مگر نہ جانے کیوں وہ بدل رہا تھا۔ اس لڑکی کی سنگت اسے تبدیل کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ ہمیشہ کی طرح نماز پڑھنے میں ہی مصروف تھی۔ وہ سیدھا جا کر صوفے پر بیٹھ گیا اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے اس کی جانب نظریں دوڑا لی تھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے اور اس کی بند آنکھیں تھیں۔ یقیناً اس بات کو وہ محسوس نہیں کر پائی تھی کہ کمرے میں اس کے علاوہ بھی اور کوئی موجود ہے، اور وہ بہت ہی پختگی کے ساتھ اپنی نماز ادا کر رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ ہی ہاتھ بلند کیے اور نم لہجے میں اپنے اللہ کو پکارتے ہوئے بولی، اے رب مصطفیٰ ہے دونوں جہاں کے مالک، میرے پیارے خالق، اے یعقوب اور یوسف کے اللہ، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے شوہر کو لمبی زندگی دے اور ان کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر سلامت رکھنا۔ یا اللہ ان کو بہت ترقی دے، اور وہ بہت اچھے شوہر ہیں، انسان ہیں، اور انہیں بہت خوشیوں سے نوازنا، جو وہ چاہتے ہیں ان کو حاصل ہو۔ میرے اللہ
پاک مجھ پر ہر بری مصیبت کو دور کر دے۔ میں بہت گناہ گار ہوں، کسی کا ظلم نہیں برداشت کر سکتی۔ میری ماں سے ملنا ہی یا اللہ تو مجھے میری ماں سے ملا دے۔ کافی دیر تک وہ دعا مانگتی رہی تھی، جبکہ آرم کو اس کی گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دعا مانگ کر چہرہ ہاتھ پر پھیرا تو اچانک ہی کمرے میں آرم کی آواز گونجی تھی، اپنی ماں کو یاد کر رہی ہو؟ تو اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ حیران ہو گئی تھی اور سوالیہ بولی تھی، سائیں آپ؟ جی آپ کمرے میں کب آئے؟ اس کو دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔ اس کو دیکھ کر تو اس کی ساری ٹینشن دور ہو گئی اور بھاگ کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ آ چکی تھی۔ آرم نے مسکراتی نگاہوں سے اس کے خوبصورت چہرے کی جانب دیکھا تھا اور اپنے دل میں بسایا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جب آپ اپنے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہی تھی نا، تبھی میں آیا تھا۔ ویسے کیا تم اپنی ماں کو یاد کر رہی ہو؟ اس نے زور و شور سے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور آرم کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، مجھے اماں بہت یاد آ رہی ہے۔ میں صبح اٹھتی ہوں تو مجھے اماں کی یاد آتی ہے، تو وہ مجھے ہی اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرواتی تھی۔ دوپہر کا کھانا بھی میں اماں ان کے ساتھ ہی کھاتی تھی اور رات کا کھانا بھی ابا کے ساتھ۔ تو مگر اب تو میں ان دونوں کی شکل دیکھنے کو ترس گئی ہوں اور مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ لوگ مجھے بہت یاد آ رہے ہیں۔ اماں نے کہا تھا کہ میں اب کبھی بھی ان سے نہیں مل پاؤں گی، مگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میں اپنی ماں سے جلد از جلد ملوں گی اور دوبارہ ضرور ملوں گی۔ ان کے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں؟ میں تو ابھی بہت چھوٹی ہوں نا، اور چھوٹے بچے تو ہمیشہ اپنی ماں کے پاس ہی رہتے ہیں۔ وہ بے حد معصومیت سے بولی تھی، جبکہ آرم نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا تھا اور ہلا میں دیکھنے لگا۔ اچانک ہی حور نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا تھا اور اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے سوالیہ بولی تھی، سائیں جی ایک بات پوچھوں؟ اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے وہ دھیما مسکرایا تھا اور سر اس بات میں ہلاتے ہوئے بولا، آپ پوچھو کیا بات ہے؟ چند لمحے وہ خاموش رہی تھی اور پھر سر جھکا کر بولی تھی، آپ کیا اداس ہو؟ اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا، کیونکہ اسے بالکل بھی اس سوال کی امید نہیں تھی۔ وہ سوالیہ بولا تھا، کیوں تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اداس ہوں؟ اچانک بولی، نکاح کے اگلے دن میں نے آپ کی آنکھوں میں چمک دیکھی تھی اور اگلے دن تھوڑی سی چمک کم تھی، مگر آج آپ بہت اداس لگ رہے ہیں۔ کچھ تو وجہ ہوگی۔ آپ کے چہرے پر ایک بار بھی مسکراہٹ نہیں آئی۔ اس بات کو سن کر تو وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ یہ بات حقیقت تھی کہ وہ واقعی آج بہت اداس تھا اور داجی کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی قبرستان سے واپس آیا تھا۔ آپ چھوٹے کی قبر پر دونوں جب فاتحہ پڑھ رہے تھے تو دونوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، رکنے کا نام ہی نہیں رہے تھے۔ داجی کی تو طبیعت ہی بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے انہیں سنبھالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابھی اسے بہت زیادہ اداسی تھی اور اس کے چہرے پر بالکل بھی مسکراہٹ نہیں آ رہی تھی، مگر وہ جبراً مسکرا رہا تھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، بس تھوڑا دل پریشان ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ تم نے دوپہر کا کھانا کھایا؟ وہ منہ بنا چکی تھی اور رخ پھیر کر بولی تھی کہ میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی۔ آپ مجھے اپنی بیوی مانتے ہو اور پھر بھی جبھی آپ نے مجھے اپنی تکلیف شیئر نہیں کی تھی، آپ مجھے اپنی پریشانی نہیں بتاتے نا؟ کیا آپ واقعی اداس نہیں ہیں؟ اس کی فکر دیکھ کر آرم خان زدہ تو اس کی جانب چہرے پر بھولی پھٹکی مسکراہٹ آئی تھی اور وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا، ہاں اب تو تم اتنے پیار سے پوچھو گی تو میرا دل ہی بدل جائے گا۔ اچھا بتاؤ کہ کیا کھاؤ گی؟ ہم دونوں کہیں باہر چلیں کھانا کھانے کے لیے۔ اس کی یہ آفر حور کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر چکی تھی اور وہ فوراً ہی اس کی طرف پلٹی تھی۔ وہ حیران ہو کر بولی تھی، کیا واقعی آپ مجھے باہر لے کر جائیں گے؟ مگر گھر والے کیا سوچیں گے؟ وہ لوگ مجھے ڈانٹیں گے۔ میں اگر آپ کے ساتھ کہیں باہر گئی تو کتنے دن سے اس کمرے میں ہی کہہ دوں؟ مجھے معلوم ہے جس دن میں باہر نکلی اسی دن ہی مجھے کوئی نہیں چھوڑے گا۔ رہنے دیتے ہیں نا، میں ادھر کمرے میں ہی ٹھیک ہوں۔ جب اچانک ہی اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اس کی جانب دیکھ کر وہ آنکھیں جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں نے پہلے دن ہی تمہیں یہ بات سمجھا دی تھی کہ تم آرم خان زدہ کی بیوی ہو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور ابھی تک تم نے اس بات کو سمجھا نہیں۔ جب تک تم میرے سائے میں ہو تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا، پھر تمہیں اس بات کی کس چیز کی فکر ہے؟ چلو جاؤ منہ ہاتھ دھو، میں تمہیں باہر لے کر جاتا ہوں۔ جبکہ وہ فوراً ہی اچھلتی کودتی واش روم میں چلی گئی تھی۔ اس نے حرم کی پشت کو غور سے دیکھا تھا اور لڑکی 3 دن میں ہی اسے نہ جانے کیوں اپنے دل کے بہت قریب لگی تھی مجھ سے، اور قریب محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بے قصور تھی اور یہی بات صرف اور صرف
صرف اور صرف اسی کو ہی یاد تھی۔ وہ باہر آئی تو وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ لاؤنج میں مورے اور اس کی چچی اور تائی تینوں ہی خواتین بیٹھی ہوئی تھی۔ بی جان بھی ان کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی اور جیسے ہی اس پر نظر ڈالی، ان سب پر ایک نظر ڈال کر وہ حور کو اپنے ساتھ لیے باہر کی جانب آ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پیچھے باتیں بنائی جائیں گی، لیکن اسے کس کی پرواہ تھی؟ فی الحال تو اس نے کسی کی طرف بھی متوجہ ہونا ضروری نہیں سمجھا تھا، اور فوراً سے وہ باہر آیا تو گارڈز نے فوراً گاڑی تیار کی تھی اور اسے لیے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل گھما کر اس نے گاڑی روڈ پر ڈال دی تھی۔ فوراً ہی چہک کر بولی تھی، ہم کہاں جائیں گے؟ میں کون سا کھانا کھاؤں گی؟ تو اچانک وہ بولا تھا، تمہاری ماں کے ہاتھ کا کھانا۔ حور جو اس بات پر بہت غور سے سن رہی تھی، چند لمحے تو اس کی بات سمجھ ہی نہیں پائی تھی کیا، پھر بھی وہ ایک دم سوالیہ سے بولی تھی، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ کیا ہم اماں کے پاس جا رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے جگنو چمکنے لگے تھے، اور پھر آرم نے ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور سر کو ہاں کی جنبش میں ہلا دیا تھا۔ بولتے ہوئے بولا، میری بیوی کوئی خواہش کرے اور میں اس کی خواہش پوری نہ کروں، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ دن میں کئی بار اس کو یہ بات ضرور یاد باور کرواتا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے اور اس کی بیوی نہ جانے کیوں یہ کرنا اس کو پسند تھا، کہ جبکہ حور تو ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ اس نے بے اختیار عالم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما تھا اور اپنے لب اس کے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے نم لہجے میں بولی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا سائیں جی، میں آپ کا کس طرح شکریہ ادا کروں؟ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ دنیا تو بہت ظالم ہوتی ہے، لیکن آپ تو بالکل اماں ابا جیسے ہیں، بہت اچھے، آپ کی کوئی مثال نہیں۔ وہ ایک دم رو پڑی تھی اور آرم خانزادہ نے ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی اور دھیمی آواز میں بولا تھا، خود کو بہت افسردہ ہوں اور اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی افسردہ ہو۔ حور اسے کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی، لیکن وہ جذبات میں اتنا بہہ چکی تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں بول پائی تھی، بس مسلسل اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کرتی جا رہی تھی۔ اور اس نے گاڑی رحیم صاحب کے گھر کے آگے جا کے کھڑی کی تھی اور اسے اندر جانے کا اشارہ کیا تھا، اور وہ فوراً سے ہی اندر چلی گئی تھی۔ جب وہ فوراً بولی کہ آپ نہیں چلیں گے تو اس نے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا اور اپنا موبائل نکالتے فوراً بولا تھا، تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، اپنے فیملی سے جا کر ملو، ماں سے ملو، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارو اور پھر آدھے گھنٹے بعد باہر آ جانا، میں یہیں پر کھڑا ہوں۔ وہ فوراً ہی گاڑی سے اتر گئی تھی اور اندر کی طرف دوڑ چکی تھی۔ آدھے گھنٹے تک اس نے اپنا موبائل استعمال کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خاندان کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے۔ حویلی میں جب یہ سب کو معلوم ہوگا، یہ سب اس کے خلاف ہو جائیں گے، داجی اس سے خفا ہو جائیں گے، لیکن وہ اسے پرواہ کس کی تھی؟ اسے معلوم تھا کہ داجی اسے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ بہت پیار سے اپنی بات ان کو سمجھا دے گا، کبھی بھی اس کے خلاف جا نہیں سکتے، اور حور کو وہ اداس دیکھ نہیں سکتا تھا، اور اس کی دعا سن کر نہ جانے کیوں اسے حور پر ایک دم سے رحم آ گیا تھا۔ وہ جدائی کا درد جانتا تھا اور اسی وجہ سے اس نے نہیں چاہا تھا کہ اس کی وجہ سے کوئی اور بھی جدائی کا درد سہے، اس لیے وہ اس معصوم بچی کو جدائی کا درد نہیں دینا چاہتا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ باہر آئی تو اس کے ساتھ اس کی اماں بھی موجود تھی۔ اس کی اماں نے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ انلاک کر دیا تھا اور اس کی ماں پیچھے والی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی، صاحب میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ آپ نے بہت احسان کیا، جتنا کام ہے خدا آپ کو بہت ہی مہربان بنایا ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا، آپ نے ایک دکھی ماں کی حاجت کو پورا کیا ہے، اے خدا، اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ اس نے ایک نگاہ اس عورت پر ڈالی تھی جو دھیمی آواز میں بولا تھا، شکریہ آپ کا، گاڑی سے اتر جائیں، مجھے حویلی جانا ہے۔ جبکہ حور مسکراتی نگاہوں سے آرم کو دیکھ ہی رہی تھی، اس عورت نے ایک بار پھر اپنی بیٹی کو پیار کیا تھا اور گاڑی سے اتر گئی تھی۔ اسے اپنے گھر کے اندر چلے گی۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل گھمایا اور پھر گاڑی اپنے ایک ڈھابے کی طرف موڑ لی تھی۔ وہ آج کے دن صرف اور صرف حور کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا تھا، ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ ان دونوں نے بہت اچھے سے کھانا کھایا تھا اور اتنے باہر ہی تناول کیا تھا اور پھر حویلی لوٹ آئے تھے۔ یہ بات کسی کو بھی معلوم ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہ لوگ حور کے گھر گئے تھے، کیونکہ آرم کسی گارڈ کو ساتھ نہیں لے کر گیا تھا اور اتنے عام سے انداز میں گھر سے نکلا تھا کہ کسی کو شک بھی نہیں ہوا۔ اگلے ہی روز وہ شہر کی طرف نکل گیا، مگر اس
بعد سے لاپرواہ کہ جب وہ لوٹے گا تو اس کی ہوڑ لٹ چکی ہوگی، اس کی بیوی پر داغ لگ چکا ہوگا، مگر کہتے ہیں نہ خدا آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے، مگر اس آزمائش سے نکالتا بھی وہ ہے۔ وہ شہر آ گیا تھا، ارادہ آج اس کا جلسے میں جانے کا تھا، مگر شہر میں داخل ہوتے ہی اسے بہت زیادہ بے چینی ہونے لگی تھی۔ اسے مسلسل وہ یاد آ رہی تھی، حالانکہ وہ اپنی مورے داجی کو سب کو تاکید کر کے آیا تھا کہ کوئی اس پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا، مگر اس کے باوجود اس کا دل بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ رات 2 بجے حویلی لوٹ آیا تھا، مگر جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا اور سامنے کا منظر دیکھا تو اس کی تو ہوائیاں اڑ چکی تھی اور روح تڑپ اٹھی تھی، کیونکہ حور بہت ہی ابتر حالت میں زمین پر پڑی ہوئی تھی اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ یقیناً اسے کسی نے درندگی کا نشانہ بنایا تھا، لیکن کس نے؟ چہرے پر تھپڑوں کے نشان تھے، جسم پر اس درندے کی چاپ تھی جس نے اسے نظر آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے آرم خانزادہ کا خون نچوڑ کر کسی نے پھینک دیا ہو اور چہرے پر آ چکا۔ وہ بے سخت اپنی بیوی کی طرف بھاگا تھا اور بنا حالات کی پرواہ کیے بغیر ہی وہ اسے لیے ہسپتال دوڑا تھا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ جس لڑکی کو وہ اپنی بیوی بول رہا تھا، جس کو اپنے سینے سے لگا رہا تھا، وہ لڑکی جس کا ہر دکھ اپنے ساتھ بانٹ رہا تھا، اس لڑکی کو اس کے پیچھے ہی اسے درندگی کا نشانہ بنا دیا گیا تھا، رون دیا گیا تھا۔ ہر کسی کی نگاہ آرم خانزادہ پر تھی، جو اپنی باہوں میں 13 سالہ خانم کو اٹھائے ہسپتال آیا تھا۔ نیوز والوں نے اس کی تصاویر کھینچی تھی، مگر وہ کسی کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ نیوز والے ہسپتال کیسے پہنچے تھے اسے نہیں پتا تھا، اسے کچھ علم نہیں تھا۔ وہ سیدھا ہسپتال میں داخل ہوا تو ڈاکٹر ہی فوراً ہی اس کا علاج شروع کر چکے تھے۔ یکدم مورے کی کال آنے لگی تھی اور اس نے کال ریسیو کی تو وہ تڑپ کر بولی تھی، یہ کیا ہے آرم؟ ونی میں آئی ہوئی لڑکی کے ساتھ تم اس قدر اب تو داغدار بھی ہے، اور اسے ابھی اسی وقت اسے طلاق۔ اس کی مورے نے اتنا ہی کہا تھا کہ غصے میں دھاڑا تھا، اور میری بیوی ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اور جلد معلوم ہو جائے گا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، پھر دیکھیے گا میں کیا کرتا ہوں۔ اسے علم تو تھا، مگر وہ فی الحال کسی پر ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے تھے اور کوئی امید نہیں دلائی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ حد سے زیادہ پریشان تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے مسلسل علاج کے بعد ڈاکٹر نے باہر آ کر بتایا کہ وہ خطرے سے باہر ہے، لیکن دماغی طور پر ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ بالکل سامنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، مرجھائی ہوئی پھول لگ رہی تھی۔ اسے بے حد افسوس ہوا تھا کہ وہ اسے کیسے اچانک اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ کیوں؟ آخر اسے ایسی کون سی جلد بازی لگی ہوئی تھی جو اسے اکیلے چھوڑ کر چلا گیا؟ جلسے میں نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے حور کو سینے سے لگا لیا اور اسے خود خوب معافیاں مانگی تھی، جبکہ اس نے فوراً ہی اپنے جاسوس حویلی میں چھوڑ دیے تھے، اور پھر محض 1 گھنٹے کے بعد اس کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اس کی بیوی کے ساتھ درندگی دکھانے والا اس کا اپنا سگا چاچا تھا۔ وہ ہر بات بھول گیا تھا۔ اس نے سب کے درمیان اپنے سگا چاچا پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اس کا باپ ذوالفقار خانزادہ بیچ میں آئے تھے، مگر اس نے تو ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور اسی پل داجی نے اپنے چھوٹے بیٹے کو حویلی سے نکال دیا تھا کہ جب تم گھر کی بیٹیوں کی عزت نہیں کر سکتے تو ان کو غلط نگاہوں سے دیکھ سکتے ہو، تو پھر میری حویلی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ جبکہ حویلی میں موجود ہر شخص حیران تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی اور کہ آرم خانزادہ کو کیا ہو گیا۔ اس نے اس پل مورے ذوالفقار خانزادہ، داجی سب سمجھ گئے تھے کہ آرم خانزادہ عشق کی انتہا پر پہنچ گیا ہے۔ بے شک وہ لڑکی 13 سال کی تھی، مگر وہ اس کی بیوی تھی، اور پھر دنیا نے دیکھا تھا کہ اس ونی میں آئی ہوئی لڑکی کے ٹھاٹھ اس نے اس کے ساتھ ابھی کوئی رشتہ قائم بھی نہیں کیا تھا، بلکہ اس کا اسکول میں داخلہ کروا دیا تھا اور اس کو تعلیم دلوائی تھی، اور سب کے سامنے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ میری بیوی ہے۔ جب حور 18 سال کی ہو جائے گی تو دھوم دھام سے اس کے ساتھ رخصتی کرے گا، مگر ان 5 سال کے درمیان وہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ خانزادہ تھا اور آرم خانزادہ تھا، وہ اپنی داجی کی جان کالام کا شہزادہ۔ بھلا وہ کیسے کسی معصوم کی عزت کو رون سکتا تھا؟ اس کے چچا نے کئی بار آ کر معافیاں مانگی تھی، لیکن اس نے داجی کو صاف کہہ دیا تھا کہ یہ شخص لوٹ کر آیا تو میں اس حویلی کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اور داجی یہ سب کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ مگر اپنے کالام کے شہزادے
کہ شہزادی کی دوری کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے ہی تعلق ختم کر دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا پوتا ٹھیک بات کر رہا ہے۔ اور لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر